اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 53۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ خوش گفتاری اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ ایک مناسب اور برمحل جملہ بہت بڑا اثر چھوڑتا ہے اور کچھ لوگوں کی تقدیر بدل دیتا ہے ایک جملہ، اور ایک نامناسب جملہ بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ انسان کی گفتار میں دوسرے سامع کے لیے اثر ہے، اور اگر اثر نہ ہوتا تو گفت و شنید کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ خوش گفتاری جو ہے وہ اسلامی داعی کے لیے اور دینی تہذیب والوں کے لیے خوش گفتاری جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اگر آپ کسی دین یا مذہب کی طرف سے بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اپنا موقف آپ نہایت بہترین انداز میں، مہذب ترین انداز میں اور آداب و تہذیب کے دائرے میں رہ کر کریں بات۔ یقول التی ہی احسن۔ کچھ لوگ اچھی بات کو بدتہذیب الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا بھی سلیقہ خداوند عالم نے بہت سی جگہوں پر اس کی تائید کی ہے، اور دیگر بھی آیات ہے اس سلسلے میں کہ حسن گفتار جو ہے وہ اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ اگر آپ مذہب کی طرف سے دنیا سب آپ کے ساتھ نہیں ہے، دنیا سب کسی بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر مذہب کا کوئی مخالف ہوتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کی طرف سے کوئی بھی شخص گفتگو کر رہا ہے، اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ ان مخالفین کے آپ دل آزاری کر کے اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں آپ، یہ کوئی عقل ہے؟ آپ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر آپ اپنا موقف سمجھانا چاہتے ہیں اذیت پہنچا کے، یعنی آپ ان کے دماغ کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے نفرت پھیلا کر کے پردہ ڈالتے ہیں اور پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ بیوقوفی ہے یہ۔ کلام کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر مذہب پر پڑتا ہے۔ آپ جس مذہب کے بھی ہو، کوئی کسی خاص مذہب کی بات نہیں، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہو، آپ کی ایک گفتگو جو ہے وہ آپ کے مذہب کے اوپر منفی اور مثبت اثر پڑتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے ہمارے ایک مجتہد کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ جو عقد وقت آپ عقد نکاح پڑھتے ہیں، جملے ادا کرتے ہیں، ان جملوں کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو کافی ہونا چاہیے۔ انکحت زوجت قبلت وغیرہ، یہ ساری باتوں کی کیا ضرورت ہے؟
اس مجتہد نے کہا بیٹا آپ احمق لگتے ہیں، بیوقوف ہیں آپ، دیوانہ ہے، دماغ خراب ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، بیٹا معاف کرو، میں نے سمجھا تھا کہ یہ کلام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ آپ کے اوپر اثر کیا اور آپ ناراض ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں آپ کے بقول کیا تھی کہ بات کا کیا اثر ہے، تو پتہ چلا باتوں کا اثر ہوتا ہے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کی اہانت ہو گئی میرے باتوں سے۔ یہاں پر وَقُلْ لِعِبَادِي، بندوں کو تربیت دو، میرے بندوں کو تہذیب سکھاؤ، میرے بندوں کو آداب گفتگو سکھاؤ، میرے بندوں کو اخلاق سکھاؤ، تخاطب کا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا آداب سکھاؤ۔ یقول التی ہی احسن، اچھی باتیں کیا کرو۔ اور اگر آپ کسی بات کو بہترین پیرائے میں نہیں کرتے ہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اسی ایک بیجا بات، ایک بیجا جملے کو، ایک بد تہذیبی کو شیطان کے لیے زبردست ایک وہ ملتا ہے، حربہ ملتا ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے اور پھر دوسرے کے دل میں کینہ ڈالتا ہے اور عداوت آ جاتی ہے اور پھر فساد پھیلتا ہے۔ آپ خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ خود بھی کسی جھگڑے میں پڑتے ہیں۔ آپ کے مذہب یا آپ کا موقف، مذہب نہیں ہے، دنیاوی مسائل میں آپ کا موقف ہے، آپ کو جھگڑا ہے کسی کے ساتھ، نزاع ہے، دعویٰ ہے، تو کسی کے اوپر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اچھے لفظوں میں کرو، یہ نہ کہو کہ فلان جو ہے وہ چور ہے، غدار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، میرا حق نہیں دے، اس طرح بات نہ کرو۔ جی میرا حق ان کے ذمہ بنتا ہے اور میرے پاس یہ ثبوت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح اچھے انداز میں بات کرو۔ یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، دشمن کھلا دشمن ہے شیطان، وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی حربہ مل جائے تو وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور اے رسول ہم نے آپ کو ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا۔ ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے قرب الہی کے سلسلے میں، اس کے عمل کے سلسلے میں اور اس کے کردار کے سلسلے میں، اعمال خیر و شر کے سلسلے میں، اس کے نیتوں کے بارے میں، اس کے اچھے ارادے اور برے ارادوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جو بھی کام سرزد ہوا ہے، اچھا کام سرزد ہوا ہے یا برا سرزد ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے محضر میں، یہ پوری کائنات اللہ کا دربار ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ کے انسان اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے۔ جو کام خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کے کیا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اپنے اس علم و دانش کے مطابق ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ نے چاہا تو تم پر رحم کرے گا، وَإِن یشاء یعذبکم، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم کو عذاب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مربوط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت علم الہی کے ساتھ مربوط ہے۔ ربکم اعلم علم الہی کے ساتھ مربوط ہے۔ علم الہی میں آیا کہ اس شخص نے گناہ کیا،
اور گناہ کرنے کے پیچھے عوامل کیا تھے؟ عوامل مثلاً فرض کر لیجئے کہ وہ قوت شہوانی کے غالب آنے کی وجہ سے، سستی غالب آنے کی وجہ سے، یا غصہ غالب آنے کی وجہ سے، یا زیادہ کسی کے ساتھ دلچسپی بڑھنے کی وجہ سے، اس قسم کے عوامل تھے جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا۔ ربکم اعلم، اللہ کو پتہ ہے یہ گناہ کیوں کیا اس نے، یہ اپنے خواہشات پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کیا، یا اس نے کہا کہ چھوڑو جی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیا۔ یہ اللہ کے احکام کو پائمال کر کے، حقارت کے ساتھ ٹھکرا کر کے، اور اس کو جان بوجھ کر گستاخی کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ ربکم اعلم بکم، اللہ کو پتہ ہے گناہ ہوا ہے سرزد۔ یہ گناہ سرزد ہونے کے پیچھے عوامل کیا ہے؟ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یورپ میں 15-20 سال رہ کر کے آیا تھا، ملحد ہو گیا تھا، خدا کا منکر۔ یہی نوشہرہ کا واقعہ ہے۔ پھر کسی نے دیا اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کے لیے۔ اس نے مرغی کا ایک پر جو ہے وہ پاؤں کے نیچے کر دیا اور ہاتھ میں چھری لی، اور پھر کہا اے خدا اگر تو ہے تو اس مرغی کو میرے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ چیلنج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، چیلنج کیا، اتفاق سے وہ اس کے پاؤں سے وہ اس کا پر نکل گیا اور پھڑایا ٹھیک ٹھاک۔ پیچھے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا ڈر گیا اور اس نے اپنا لات مارا، اس کے سر پہ لگا اور وہ شخص مر گیا اور وہ مرغی بچ گئی، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے گناہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے وجود کے ساتھ چیلنج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت وہ فوری اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، فوری چیلنج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ، انتہائی گستاخی کر کے۔ تو یہ گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ کس محرک کے تحت سرزد ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کے حکم کو پامال کر کے، اہانت کر کے اس نے گناہ کیا ہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا، نہیں تو پھر اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ان یشاء، اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے گا، رحم کرے گا، اللہ اگر چاہے تو عذاب دے گا، رحم نہیں کرے گا۔ پہلے ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، اندھادھند نہیں ہے، یہ وہ حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتا ہے کہ یہ رحم کا حقدار ہے، اہلیت رکھتا ہے رحم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ کا ارحم الراحمین کا ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے رحم کے لیے اہلیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کے رحم کے رحمت خدا کے لیے اہلیت نہیں ہے تو اللہ کا ارحم الراحمین ہونا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے رحمت کے اہلیت رکھتے ہیں، گناہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رحم کرتا ہے، نہیں تو اس کو عذاب دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان کا وکیل اور ان کا ضامن اور ان کا کام، سارا کام جو ہے وہ ضامن کر کے آپ کو نہیں بھیجا۔ وکیل سپرد کرنا، کہ ان کا سارا کام آپ کے سپرد ہم نے نہیں کیا، یعنی ان کو سارا کام آپ کو وکیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کا سارا کام آپ کے سپرد ہے۔ سارا کام میں کیا آتا ہے؟ ان کو جنت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری، ایسا نہیں کیا ہم نے آپ کو، جی، ان کے ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچانا جبراً اور قہراً، ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا ان کا سارا کام آپ کا موکل نہیں، آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ اپنا پیغام حق ان تک پہنچا دو،
بس آپ کے اوپر صرف اور صرف تبلیغ کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور تبلیغ سے زیادہ کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ایمان کی دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا ایمان لے آنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا مومن ہر صورت میں اس کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس دعوت پر اگر وہ ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور اے رسول، آپ کا رب آسمانوں اور زمین کے موجودات کو بہتر جانتا ہے، اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نمائندہ بنانے کے لیے ہمارے معاشرے میں سے یہ عبداللہ کا یتیم مل گیا۔ طائف کا کوئی بڑا آدمی تھا، اس کا نام لیتے تھے، اور یا مکے کا دو آدمی کا، ان دونوں میں سے کوئی بڑا آدمی لینڈ لارڈ وڈیرا ہے قسم کا بندہ، ان کو اللہ اپنا نمائندہ بنا دیتے۔ اس عبداللہ کے یتیم کو اپنا نمائندہ بنا دیا، اس کو رسول بنا دیا۔ ہم ہر صورت میں اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، بنی ہاشم کی تو بالادستی ہم کو قبول نہیں ہے۔ یہ سلسلہ رسالت مآب کے بعثت سے شروع ہوا، آخر تک رہا، رسالت مآب کے بعد بھی رہا کہ بنی ہاشم کی بالادستی ہم کو قبول نہیں ہے۔ اسلام آتا ہے، لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کے ذہن میں ہے کہ بنی ہاشم کی بالادستی ہم کو قبول نہیں ہے۔ یہاں تک عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی 6 ماہ کے لیے مکے میں۔ اس نے نماز جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بند کرا دیا۔ جب درود نہ بھیجو، اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی، وہ دیگر بہت سے۔ اور مکمل یہ 25 سالہ دور میں اہم ترین جو مناصب جو ہے وہ ہر قوم و قبیلہ کو ملا کرتا تھا، ہر قوم و قبیلہ کو، بنی امیہ ہوا، بنی مخزوم اور سب کو، سوائے بنی ہاشم کے۔ بنی ہاشم کے کسی فرد کو کوئی عہدہ نہیں دیا کرتے تھے، یہ کہ بہت سے واقعات ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو لوگ ہیں، ان کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں کس کے کاندھوں پر رکھنا ہوتا ہے، کون اس کے لیے اہل ہے۔ لہٰذا تمہارے وہ مادی جو نظریہ ہے وہ معیار نہیں ہے، علم خدا معیار ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے جس کو اہل سمجھا اس کو نبی بنایا، اور انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارے جو ہے ساتھی نگاہ سے اس چیز کی تشخیص ہونا ممکن نہیں ہے، کس کو الہی منصب دینا ہے اور کس کو الہی منصب نہیں دینا ہے۔ یہ اس رب کا کام ہے جو اعلم بمن فی السماوات والارض۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، مثلا ہم نے داؤد کو زبور دے دیا، اور بعض انبیاء ہے اور دیگر ان لوگوں کے لیے زبور نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات دے دیا، اور دیگر بہت سے انبیاء کو کوئی کتاب نہیں دی۔ یہاں پر خاص طور پر داؤد کو زبور دینے کا ذکر جو ہے وہ کیوں ہوا، اس کا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کے اوپر کسی نے تبصرہ نہیں کیا، ہمارے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہاں پر صرف اور صرف داؤد کا ذکر جو ہے اور حضرت داؤد کو زبور دینے کا تفضیل انبیاء کے درمیان میں وجہ کیا ہے؟ داؤد کو، حضرت داؤد کو حکومت ملی ہے، داؤد اور سلیمان کو حکومت ملی ہے، اور تو حکومت کا ذکر آتا نہیں ہے، حکومت کا ذکر نہیں، کتاب دینے کا ذکر آیا ہے۔ تفضیل کے سلسلے میں تورات دینا، انجیل دینا، قرآن دینا بہت زیادہ فضیلت ہے زبور کے مقابل۔ بہرحال مقصد اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو فضیلت دے، جس کو نبی بنائے اور جس کو نبی نہ بنائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آپ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، انہیں پکارو، پس وہ تم سے کسی نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ لا تحویل، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہیں ان کو بلاؤ، پکارو ان کو، اور تم اپنے کسی مشکل کے حل کے لیے، کسی بیماری کی شفا کے لیے، کسی رزق و عطا کے لیے رجوع کرو، پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ کہ تم سے اس مصیبت کو دور کرنے کے پوزیشن میں وہ نہیں ہوں گے۔ اگر وہ جامد پتھر ہے تو واضح ہے کہ اس کے اندر شعور تک نہیں ہے، کہ وہ اس کا تحفظ جو ہے وہ تم سے ہوتا ہے۔ تو اس معبود کا تحفظ جو ہے وہ تمہارے ذریعے اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر تم تحفظ نہ دے تو ایک لڑکا جو ہے وہ اس تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دے گا۔ ایک لڑکے سے مراد حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ۔ تم میلے پر گئے ہوئے تھے، اس کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، تو یہ سب توڑ دیے گئے۔ اس کا تحفظ اور اس کا وجود تمہارا محتاج ہے، وہ خود تمہارا محتاج ہے، وہ تمہارا کیا مشکل حل کرے گا۔ اور اگر معبود سے مراد تمہارے فرشتے ہیں تو فرشتے تمہارے معبود نہیں ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے بھی انکار کریں گے کہ ہم ان کے معبود نہیں تھے، ان لوگوں نے جو کام کیا وہ عبادت نہیں ہے، چونکہ ہم معبود نہیں تھے۔ معبود وہ رب اور خالق معبود ہوتا ہے، پہلے بتایا آپ کو عبادت کی تعریف میں۔ اگر وہ فرشتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ انکار کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ معبود ہو کر تمہارا مسئلہ حل کرے، وہ نبی ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ، شفاعت وغیرہ کے ذریعے، اگر تو مومن ہے تو ہو سکتا ہے کام آئے شفاعت کے ذریعے۔ معبود کے حساب سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ عیسیٰ بھی یا کوئی بھی مقدس ہستی جو ہے معبود بنا کر کے ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ معبود نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ اگر فرشتے اور انبیاء ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، فرشتوں کو بنات اللہ بنا دیا، اور ان کو ارباب بنا لیا، اور ان سے تم نے کوئی چیز مانگی
تو یہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہوتے ہیں، خود کو وسیلے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تمہارے لیے کیا وسیلہ بن سکتے ہیں؟ وہ خود محتاج وسیلہ ہے۔ الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کون سا وسیلہ جو ہے یا ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے، یعنی جن معبودوں کو تم پکارتے ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اللہ تک قرب حاصل کرنے کے لیے ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کے رحمت کی امید میں ہوتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف میں ہوتے ہیں۔ یہ خود بندہ خدا ہے، محتاج خدا ہے، خدا سے خائف ہے، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ان کو خود وسیلے کی ضرورت ہے، ذرائع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تم جا کر کے کہتے ہو کہ جی ہم کو خدا تک پہنچا دو، تو ہماری قسمت کا مالک تو ہے، وہ تم کو خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو خدا کو چھوڑ کر کے ان بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو یہ ایک محتاج کی طرف رجوع کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود محتاج ہے وسیلے کے، تم ان کو وسیلہ بناتے ہو، وہ خود وسیلے کے محتاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو تمہارا معبود وسیلے کے محتاج ہے، اور دوسرا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے اختیار دیا ہے، کوئی اختیار نہیں دیا، وہ خود محتاج ہے، کوئی کسی قسم کے اختیار کا مالک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کی سفارش کرنا ہوتی ہے، جس کے لیے وسیلہ بننا ہوتا ہے، وہ سفارش کا حقدار ہونا چاہیے۔ وہ سفارش کا وہ ہے نا، آیت قرآن مجید میں ہے کہ وہ شفاعت نہیں کرتا مگر اس شخص کے لیے جس پر خدا راضی ہے۔ وہ شفاعت یا وسیلہ اگر یہ لوگ بن سکتے ہیں تو ان بندگان خدا کا وسیلہ بن سکتے ہیں جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ صحیح بات کرنے والے ہیں۔ کسی مشرک کے لیے یہ وسیلہ نہیں بن سکتے، اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تک پہنچانے کے دو حوالوں سے، یا اول تو خود محتاج ہے، وسیلہ ہے، ثانیاً تم مستحق نہیں ہے، اہل نہیں ہے کہ تمہارا وسیلہ بن جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں، یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ قیامت سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جو ہلاکت میں نہ جائیں یا عذاب میں نہ جائیں۔ ہلاکت اور عذاب کے درمیان میں فرق بیان کرنے میں مفسرین کو بڑا اختلاف ہے۔ بہرحال مجموعاً یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس کو تباہ نہ کیا جائے۔ قیامت آنے سے پہلے تباہی پھیلنے کے لیے لوگوں میں اتنا فساد آئے گا کہ ہر بستی کو تباہ ہونا ہوگا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔